کو پرتگال سے ہجرت کی، لیکن وہاں کے لوگوں کے دلوں سے حضرت فاطمہ کا نام ہرگز نہیں مٹ سکا۔ ایک واقعہ جو سن 1917 میں وقوع پذیر ہوا، اس بات کی بنیاد بن گیا کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت فاطمہ کی جو محبت تھی ان کی زبانوں پر آئے، اور اس کے بعد پرتگال کے لوگوں کے رسوم کی تاریخ کو ایک خاص اعتقاد میں بدل دے۔ اس واقعے کی بنا پر اس گاؤں کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اب زائرین کے قافلوں کا استقبال کرتے کرتے ایک عظیم بین الاقوامی مقدس زیارتی شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا شہر بن چکا ہے جو دنیا کے تمام زیارتی شہروں کی خصوصیت اور سراپا تقدس کا حامل ہے، جہاں ہزاروں زائرین مشتاقانہ حاضر ہوتے ہیں اور اہلیان شہر فاطمہ آنے والے زائرین کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس طرح شہر کی جدید صورتحال نے گاؤں کی پرانی حیثیت کو محو کر دیا ہے۔ گو کہ مسلمان سن 710 عیسوی میں اسپین سے ہجرت کر چکے، لیکن ابھی تک یہاں کے باشندوں کے دلوں سے مسلمانوں کے حسن سلوک اور خصوصاً عبد الرحمن کی یادیں محو نہیں ہو سکیں۔ چمکتی ہوئی سڑکوں پر آج بھی الجیش اور الغربی جیسے نام مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ اسپین کے باشندوں کو بہت سے آداب، رسوم، تعلیمات اور جامعات جو مسلمانوں سے انہیں ورثے میں ملی تھیں، انہیں نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کی ہے۔ یہاں کے باشندوں کی کھیتی باڑی کے طریقے، خواتین کا حجاب اور دوسرے اسلامی اعتقادات کے ساتھ ان کی وابستگی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اثرات کو کتنی گہرائی سے قبول کیا ہے۔ اس علاقے کے چپے چپے میں مسلمانوں کے وجود کا احساس کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں اسلام کی گزشتہ صدیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ایک اہم واقعہ ہے جس میں ایک خاتون کا ظاہر ہونا ہے، جنہیں اس دیہات کے 3 معروف سچے بچوں نے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اور صاحب تسبیح خاتون کے نام سے پہچانا اور دوسرے لوگوں کو بھی پہچانوایا۔ اس واقعے کے ظہور پذیر ہونے کی تفصیلات کے مطابق گاؤں کے 3 بچوں نے ایک حقیقت کا مشاہدہ کیا جو یہاں کے عوام کی زندگی کی تاریخ میں گہرے اور صاف اعتقاد کا سرچشمہ بن گئی۔ اس عظیم واقعے کی تفصیلات یوں ہیں، جس کے عینی شاہدین میں 7 سالہ جاسنتا، 9 سالہ فرانسسکو اور 10 سالہ لوسیا شامل ہیں۔ واقعے کا بیان 10 سالہ لوسیا کی زبانی یوں ہے کہ سن 1916 میں اس نورانی خاتون کے ساتھ ملاقات سے 1 سال قبل اس جگہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور بار بار کہا، مت ڈرو، میں امن کا فرشتہ ہوں، خدائے پاک سے محبت رکھتا ہوں، تمہارے لیے اور اپنے لیے استغفار کرتا ہوں، ان کے لیے استغفار کرتا ہوں، خدا پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے اور اس سے محبت نہیں کرتے۔ اس واقعے کے بعد یہ فرشتہ اسی مقام پر 2 مرتبہ پھر ظاہر ہوا اور دونوں مرتبہ کہا کہ قربانی دیں، گنہگاروں کے لیے استغفار کریں اور یہاں کے باشندوں کی کایا پلٹنے کی دعا کریں۔ ان تینوں ملاقاتوں میں اسی فرشتے نے انہیں صاحب تسبیح خاتون کی زیارت کی بشارت دی اور اس زیارت کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کیا۔ 13 مئی سن 1917 عیسوی کو ان بچوں نے دوبارہ ایک نور کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد شاہ بلوط کے درخت کے اوپر
ایک عظیم نور ظاہر ہوا، اور پھر اس نور سے ایک ایسی خاتون ظاہر ہوئیں جو سورج سے زیادہ درخشاں تھیں، اور انہوں نے اپنا نام فاطمہ بتایا اور کہا مت ڈرو، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ بچوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بہشت سے آئی ہوں۔ پھر بچوں نے کہا آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا میں تم سے یہ چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ پھر یہاں آنا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد سے یہ صاحب تسبیح خاتون ہر ماہ اسی نورانی جلوے کے ساتھ ظاہر ہوتی رہیں، اور یہ سلسلہ مئی 17 سے اکتوبر 17 تک جاری رہا۔ ماہ اکتوبر کے چھٹے اور آخری دیدار میں 70,000 افراد کے جم غفیر میں ایک عظیم معجزہ رونما ہوا، جو ان بچوں کے کہنے پر اس مقام پر آپ کی زیارت کے لیے جمع ہوا تھا۔ اچانک مسلح دھار بارش برسی، پھر رک گئی۔ آسمان پر سورج تیز گردش کے ساتھ تھر تھرانے لگا، ایک دفعہ تھما اور پھر دوسری دفعہ اسی طرح گھوما۔ لوگوں نے سمجھا کہ بس اب سورج ان افراد پر گر جائے گا، لیکن اس کے بعد رک گیا اور حسب سابق چمکنے لگا۔ اس واقعے کی سب سے پہلی خبر تصویر کے ساتھ لزبن نامی روزنامے میں اسی سال یعنی 15 اکتوبر سن 1917 عیسوی کی اشاعت میں تفصیل سے چھپ گئی۔ اس خبر نے معتقدین کی توجہ ان تینوں دیہاتی بچوں کی جانب مبذول کر دی، اور لوگ ان بچوں کے اس قدر معتقد ہو گئے کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرنے لگے اور انہیں حضرت فاطمہ کی اولین کرامت کے عینی گواہ کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اب آپ زیارت حضرت فاطمہ کے واقعے کے تینوں عینی شاہدین کے بارے میں تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ ان میں سے ایک بچی لوسیا ہے جس کی عمر 10 سال ہے، جس نے بعد میں مکمل مذہبی زندگی گزاری اور اپنے آپ کو دیدار فاطمہ کے واقعات بتانے کے لیے وقف کر دیا تھا، اور کافی عرصہ زندہ رہی کیونکہ اسے زیارت کے دوران صاحب تسبیح خاتون نے بشارت دی تھی کہ تم اس واقعے سے مطلع کرنے اور مراسم زیارت کی ادائیگی کا طریقہ سکھانے کے لیے کافی عرصہ زندہ رہو گی۔ دوسرا عینی شاہد فرانسسکو ہیں جن کی عمر اس وقت 9 سال تھی، اور تیسری عینی شاہد جاسنتا ہے جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ فرانسسکو اور جاسنتا اس واقعے کے 2-3 سال بعد پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے کوچ کر گئے، لہٰذا زیارت کے واقعے کی ذمہ داریاں لوسیا کے کاندھوں پر آ پڑی، اور یہ لوسیا ہی تھی جو صاحب تسبیح خاتون کی زیارت سے مشرف ہوئی، ان کی آواز سنی اور ان سے ہم کلام بھی ہوتی تھی۔ دوسری بچی جاسنتا نے صرف دیکھا لیکن باتیں نہ سن سکی، اور فرانسسکو نے صرف آواز سنی لیکن آپ کا دیدار نہیں کر سکا۔ ان بچوں کے والدین ان کی سچائی کی تائید پہلے ہی سے کرتے رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بچوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یہ نہایت ہی نیک ہیں۔ پہلے مرنے والے بچوں کے واقعے نے لوگوں کے دلوں میں اس عظیم واقعے پر ایمان اور عقیدت میں اور بھی گہری چھاپ لگا دی، کیونکہ صاحب تسبیح خاتون نے فرانسسکو اور جاسنتا کی موت کی پیشگی اطلاع دے دی تھی۔ یہ پیشگی اطلاع ایک حقیقی پیشن گوئی تھی۔ ان تینوں بچوں نے لوگوں کے دلوں میں نہایت نمایاں مقام حاصل کیا۔
اس واقعے کے 2 سال بعد اس دیہات فاطمہ میں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی گئی، مگر 3 سال بعد چند متعصب لوگوں نے اسے بم سے اڑا دیا، مگر کچھ عرصے بعد دوبارہ اس زیارت گاہ کی تعمیر